اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف روایات منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 ماہ کے عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کو مستقل قبلہ بنا لے۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ العزیز اس کے موقع پر کروں گا۔ یہاں پر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہود اس بات کا مذاق اڑانے لگے، مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی طرف۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی سمت کوئی معنی نہیں رکھتی، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو موجود پاؤ گے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اندازے سے نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرق و غرب سب میرے لیے ہے، جس طرف تمہارا منہ ہوگا تم مجھے اسی طرف پاؤ گے۔ حضرت محمد بن اسحاق احوازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ہم ایک تاریک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ ہمارا پڑاؤ ہوا، لوگوں نے پتھروں سے مسجد بنائی اور نماز پڑھی۔ صبح پتہ چلا کہ ہمارا رخ غلط سمت میں تھا۔ ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم مشرق ہو یا مغرب تم ہر طرف اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا رات کے وقت سفر کرنے والے، سریا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے والی فوج کا دستہ بھیجا جس میں میں بھی شامل تھا۔ نماز کا وقت تھا، تاریکی کی وجہ سے ہمیں سمت قبلہ کا علم نہ ہوا۔ ایک گروہ نے کہا قبلہ شمال کی طرف ہے، چنانچہ ہم نے نماز ادا کی اور لکیریں کھینچ دیں۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو پتہ چلا کہ یہ سمت غلط ہے۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
اس کے علاوہ بھی کچھ روایات منقول ہیں جو بظاہر سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ نے بعض اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ میں نے ضعیف اقوال کو یہاں درج نہیں کیا، جو روایات میں نے اوپر لکھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن ایک بات مسلم ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے اور وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول یقیناً اسی پس منظر میں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بے مثل صفات کا عظیم الشان اظہار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہوتی تو اس کی کوئی سمت بھی ہوتی، لیکن چونکہ وہ غیر محدود اور ہر انتہا سے ماورا یعنی انفینٹ ہے، غیر محدود اور لا انتہا ہستی کے لیے سمتیں برابر ہوتی ہیں اور حقیقتاً اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، یعنی وہ سمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال جنوب سبھی اس کی ذات کے اندر مقید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمتوں میں یعنی ڈائمینشنز کے اندیے سب نسبتی یعنی ریلیٹیو تقاضے ہیں، یعنی مشرق و مغرب حقیقت میں کوئی چیز نہیں۔ ہمارے لیے جو خاص سمت مشرق ہے وہی سمت کسی اور کے لیے مغرب ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد بھی یہی نقطہ ہے کہ سمتوں کی اہمیت نسبتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کا یہ انکشاف حیرت انگیز ہے کہ زمین پر قبلہ کا رخ کچھ لوگوں کے لیے مغرب میں ہے اور کچھ کے لیے مشرق میں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ خط استوا کے شمال میں رہنے والوں کے لیے قبلہ مغرب کی سمت میں ہے اور جنوب میں رہنے والوں کے لیے یہ مشرق میں پڑتا ہے۔ ناظرین، ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں نماز کے لیے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں۔ اس لیے نماز کے لیے اپنے علم اور حساب کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرنا نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ کعبہ کی سمت کے سلسلہ میں زیادہ غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، صرف احتیاط لازم ہے۔ بعض لوگ حجت بازی کرتے ہیں کہ چاند پر ہم کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مشرق اور مغرب تمہارے سب طرف اللہ ہی کو موجود پاؤ گے، یعنی تم جدھر بھی منہ کرو اللہ کو پاؤ گے۔ یہ مسئلہ نیت کا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ایسی باتوں میں الجھنے کی بجائے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اپنے قلوب میں اس کی عظمت و کبریائی محسوس کریں کہ وہ ذات عظیم جو کائنات کی خود خالق ہے کائناتی قدروں کی پابند کیسے ہو سکتی ہے۔ ہر نقطہ اس کا محو مرکز ہے اور ہر سمت اسی کی سمت ہے۔ وہ واحد احد اور بے مثل ہے، جس کا نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 115 اور اس کی تفصیل و تشریح جو میں نے آپ سے بیان کر دی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز ایک آیت نمبر 116 اور 117 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔